اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر شے کی ایک چیز ثقل کرنے والی ہوتی ہے، یعنی چمکانے والی ہوتی ہے، اور قلوب کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کے معنی لغت میں یاد رکھنا ہے، اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ یاد رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک صوری اور ایک حقیقی۔ صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں، اور حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی یعنی زبان سے یاد کرنا بھی ذکر اللہ کا ایک فرض ہے مگر ناقص، اور ذکر حقیقی ذکر اللہ کا فرض کامل ہے۔ اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے۔ غرض کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں ہے جو ذکر اللہ میں نہ آ گئی ہو۔ یہ جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے سوچ کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے کہ دن رات ہم جو دنیا کے کاموں اور دنیا کی راحتوں اور اس کی لذتوں کے خیال میں مگن رہتے ہیں، ان خیالات کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی طرف موڑنا چاہیے۔ اور اس رخ موڑنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے سے دن بدن قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ایک لمحے میں، ایک دن میں، ایک دم سے یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر غیر اختیاری طور پر خیالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے پیسے کمانے کی اہمیت ہے دل میں، اور دنیاوی راحت و آرام کی اور لذتوں کی اہمیت دل میں ہے تو اسی کے خیالات زیادہ آئیں گے۔ کسی شخص سے، کسی ذات سے، کسی کام سے، کسی چیز سے محبت ہے تو اس کے خیال زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہ ہونے کی اہمیت جب دل میں بیٹھے گی کہ پتہ نہیں کس وقت میری موت آ جائے، کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے، کس وقت میں قبر میں پہنچ جاؤں، کس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو جاؤں، جب اس بات کی اہمیت دل میں آئے گی کہ آخرت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت دنیا کے، دنیا کا کچھ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، اور جو لذت ہے، جو راحت ہے، جو مزہ ہے دنیا کا وہ فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ کوئی لذت کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، مکمل نہیں۔ ہر لذت کے ساتھ، ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، مالدار، دولت مند، جس کو دنیا کی ساری راحتیں بظاہر میسر ہیں، لیکن اس کو بھی غم سے
اور فکر سے چھٹکارا نہیں، بلکہ عام طور سے دیکھا ہے کیا، جتنا زیادہ آدمی کی دولت ہوتی ہے، جتنی جائیدادیں ہوتی ہیں، جتنا تجارت وسیع ہوتی ہے، کاروبار بڑا ہوتا ہے، اتنے ہی غم زیادہ ہوتے ہیں، اتنی فکریں زیادہ ہوتی ہیں، چھن نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہر رات دن رات آدمی اس فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو دنیا کی نہ کوئی راحت مکمل اور نہ کوئی لذت مکمل، ہر ایک کے ساتھ غم کا، فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور آخرت اول تو دائمی، ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور اس میں اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے نواز دیں اور اہل جنت میں شامل فرما لیں، تو صرف ایک نعمت کا آپ تصور کیجئے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بھی کچھ نہ ہو، صرف یہ نعمت کہ نہ کوئی خوف، آئندہ کا کوئی خوف نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں، خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ کبھی غم ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، سب غم مٹ گئے، سارے خوف مٹ گئے۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو انسان کا خوف اور غم سے خالی ہو جانا یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اس کی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کبھی لمحہ کوئی ایسا آیا نہیں زندگی میں کسی بھی انسان پر کہ نہ اس کو خوف ہو اور نہ حزن ہو، نہ کوئی غم ہو، ایسا لمحہ آج تک کسی انسان پر آیا نہیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ نہ خوف ہو، نہ حزن ہو، نہ غم ہو، تو اور یہ نعمت ہی اتنی بڑی ہے کہ کچھ اس کا حد و حساب نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی اہمیت دل میں ڈال دے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو ہر وقت، حالانکہ آخرت خیر بھی ہے، یعنی سراپا خیر ہے، اس میں کوئی شر کی آمیزش نہیں، راحت ہی راحت ہے، لطف ہی لطف ہے، اور لذت ہی لذت ہے، وہ خیر بھی ہے، وابقی، اور پائیدار بھی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی اہمیت اگر دل میں بٹھا دے تو پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا خیال بھی زیادہ آتا ہے کہ اس کو میں درست کروں، اس کو بہتر کروں۔ دوسرے، محبت، اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیں، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت عطا، اپنی محبت عطا، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت عطا فرما۔ تو محبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے، اس کا خیال زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں اپنے خیالات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے، ایک آخرت کی اہمیت اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی کی محبت۔ ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو معین اور معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، اور وہ ہے ذکر لسانی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب بڑھے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو، میری یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کریں کسی کو تو پھر اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں یہ جو آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے،
عقل رکھنے والا کون ہے؟ وہ نہیں جو پیسے زیادہ پیدا کرتا ہو، وہ نہیں جو جاہو منصب جس کے بعد بہت زیادہ ہو، دنیا مال و دولت جس کے بعد، بلکہ فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ چیزیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پوری کائنات، یہ آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کر دی، ویسے ہی لغو پیدا نہیں کر دی، بیکار پیدا نہیں کر دی، بلکہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم جنت کی ابدی زندگی حاصل کریں۔ یہ سوچتے ہیں، یہ تفکرون فی خلق، تو فکر، سوچنا اور ذکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کو پہلے ذکر کیا، فکر کو بعد میں، کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، چلتے بھی، پھرتے بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فکر بھی پیدا فرما دیتے ہیں، سوچ اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سوچ کی طرف، سوچ اس کی آخرت کی طرف مڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اس لیے ذکر جو ہے یہ ایک زینہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ذکر سے بڑی مراد ذکر لسانی ہے۔ حضرت نے یہاں فرمایا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا، اور ایک ذکر قلبی یعنی قلب سے ذکر کرنا۔ زبان سے ذکر کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی نام لیتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات زبان پر اس کے آتے رہیں۔ اور ذکر قلبی کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، اور اس کا مظاہرہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے اس کے ذمہ حقوق ہیں سب ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے، اپنے بندوں کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ رکھے ہیں ان کو ادا کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے۔ تو یہ ذکر قلبی کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔